بنت القلم والنون والسر بين الكاف والنون ودليل إرادة كن فيكون مكروه آية الله العظمى وزوجة آية الله الكبرى وحافظة النبوة وناشرة ولاية أم الكتاب أم القرآن أم الأنوار أم الأعمى أم المعصومين أم العلوم أم الهدى أم الحسن أم الحسين أم المحسن أم العباس وأم أبيها السيدة فاطمة الزهراء محمد وعلي محمد ولعن الله أعدائهم أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أعينة ونجعلهم الوارثين بلندر الصلوات اللهم صل على محمد وعلي محمد دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے آقا ذاتی آج کے اس عرصے میں حاضر تمام مومنین و مومنات اور اس کا انتظام و انسلام کرنے والے مومنین کی توفیقات خیر میں میرا مولا جتنی بھی شرعی حاجات لے کے بارگاہ سبت اکبر میں حاضر ہوئے ہیں میرا مولا اس ذکر کے وسیلے سے وہ تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرا مولا ہمیں معرفت آل محمد عطا فرمائے ولایت معصومین عطا فرمائے خاتمہ بالخیر بالعقیدہ فرمائے ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے اللهم صل على محمد وعلي محمد اجازت ہے میں نے آپ کے سامنے آج کے اس موضوع پہ لب کشائی کرنے کے لیے اور بارگاہ معصومین میں اپنی کم علمی کا اعتراف اور ان کی تجویز پہ مانی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے جس آیہ کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا ہے اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ارادہ ہے اللہ کا کہ زمین کا پیشوا ایسے ہی لوگوں کو بنایا جائے جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ اس آیت میں اپنا ارادہ بھی بتا رہا ہے اور دنیا کی چال بھی بتا رہا ہے کہ میں جتھے والوں کو وارث نہیں بناؤں گا میں اکثریت والوں کو وارث نہیں بناؤں گا میں اشرافیہ کو وارث نہیں بناؤں گا میں طاقتور طبقے کو وارث نہیں بناؤں گا میں زمین پر وارث انہیں بناؤں گا جنہیں زمین والے کمزور کرنے کی کوشش کریں اور اللہ ہی امامتوں کا دینے والا ہے اور اللہ ہی انہیں زمین پر وارث بنائے اس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے اس شہنشاہ پہ گفتگو کرنے کے لیے کہ جن کی خلافت کو زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی میری مراد آپ کی اور میرے آقا و مولا سبت اکبر فرزند رسول اس امام پہ گفتگو کرنی ہے کہ شعرا تشریف فرمائے میں پہلا لفظ اس امام کی بارگاہ میں ہدیہ کروں کہ حسین جس کی تفسیر ہے اس قرآن کو حسن کہتے ہیں حسین جس قرآن کی تفسیر ہے اس قرآن کو حسن کہتے ہیں حسین سمجھنے سے پہلے حسن سمجھنا بڑا ضروری ہے کربلا حسینی ہونے سے پہلے حسنی تھی عاشورہ جب حسینی نہیں تھا تب یہ حسنی تھی
اس مالک پہ گفتگو کی جائے، اس امام پہ بات کی جائے، اس پہ تذکرہ کیا جائے، اس پہ گفتگو کی جائے، جس امام کی شخصیت کو تاریخ کے مورخ نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور آج تک ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ امام حسن نے صلح کی تھی، امام حسن نے صلح کی تھی، امام حسن نے صلح کی تھی۔ صلح حضرت امام حسن کو اتنا بڑھایا گیا، اتنا لکھا گیا، اس پہ اتنا بولا گیا کہ بچوں کے مزاج میں یہ بات شامل ہو گئی کہ ہمارے آئمہ میں سے ہمارے ایک امام ایسے تھے جو دھیمے مزاج کے مالک تھے، صلح پسند تھے، جنگ کو بہتر نہیں جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑنے سے زیادہ صلح کو ترجیح دی۔ اس ایک امام کی شخصیت کو متنازع کر کے کربلا کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر جس طرح امام حسن نے چاہا، اگر یہی کام حضرت حسین بھی کرتے تو یہ جنگ و جدال نہ ہوتا، کربلا برپا نہ ہوتی۔ صرف لفظوں کا ہیر پھیر کریں گے تو عقیدہ بہتر ہو جائے گا۔ میں لائن نہیں بدلوں گا، میں صرف الفاظ بدلوں گا۔ لفظ صاحب امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی، یہ لفظ ہے جو شہرہ آفاق ہے، جو مشہور ہے، جو کثرت و تواتر کے ساتھ نقل ہوئی۔ امام حسن نے صلح کی اور امام حسین نے جنگ کی۔ امام حسن سے صلح کی گئی اور امام حسین سے جنگ کی گئی۔ جیسے حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، جیسے حسین جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، ویسے ہی حسن صلح بھی نہیں کرنا چاہتے۔ صلح 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 اتنا مشہور کیا گیا کہ دیکھیں دوستی ہو گئی تھی، صلح جو ہو گئی تھی۔ تم نے تاریخ صلح سے شروع کی ہے، ہم صلح سے شروع نہیں کریں گے۔ آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ صلح ہوئی، لیکن یہ کیوں نہیں مانتے کہ صلح دشمنوں میں ہوتی ہے؟ صلح دشمنی کی دشمنی تھی تو صلح ہوئی، تو پھر یہ مانے کہ ان سے کبھی دشمنی تھی۔ جب یہ مانے کہ دشمنی تھی تو میں نبی کی حدیث سامنے لے آؤں گا۔ نبی نے فرمایا جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے یقین کریں گے اگر شیعہ دوسرے امام کو، مولا امیر المومنین کے فضائل شیعوں نے بڑے پڑھے، لیکن امام حسن پہ رکے نہیں، سیدھے امام حسین کی ذات پہ چلے۔ تھوڑی دیر کے لیے میری قوم کے غیور نوجوان امام حسن پہ گفتگو ضرور کیا کریں، لوگوں کو متوجہ کرے امام حسن کی ذات۔ حسن سمجھ میں آ گئے، حسین کل کے سامنے آ گئے۔ اور ویسے بھی اگر اسماء کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حسین عربی زبان میں حسین کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ حسن ہی کا ہے عربی زبان۔ حسین اس میں مصغر ہے، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں۔ اس میں مصغر ہے، تصغیر کے سیغے کے ساتھ ہے۔ حسن کو مختصر کیا جائے تو حسین بنے، حسین کو کھول دیا جائے۔ میں ایک نیا زاویہ استعمال کروں گا جو ممبر کی تاریخ سے نہیں ہوا، اور اس موقع کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے ممبر پہ اس زاویے کو استعمال کرنا شروع کیا، اور میں اسے مشہور کر رہا ہوں، اسے شہرت دے رہا ہوں۔ یہ صلح نہیں تھی، یہ معاہدہ تھا۔ اسے ہم صلح کبھی نہیں کہیں گے، ہم اسے معاہدہ کہیں گے۔ بالکل ایسا ہی معاہدہ جیسا رسول نے مکے کے مشرکین کے ساتھ کیا، اسے بھی صلح حدیبیہ کہا گیا۔ تو صلح حدیبیہ اگر کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر رسول مشرکین مکہ کے عقیدے کو مان گئے تھے؟ معاہدہ اور ہوتا ہے، صلح اور ہوتی ہے۔
میں زاویہ استعمال کرنے لگا. اللہ نے قرآن میں ایک معاہدہ لکھا ہوا ہے جو اللہ اور شیطان کے درمیان ہوا تھا. مسلسل 40 میں کربلا میں تھا، زیارات بھی تھی، سفر بھی تھا، مجالس بھی تھی، تو آواز بھی خستہ ہے اور مائک اس سے بھی زیادہ خستہ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جیسے ہو سکے آواز آپ تک. اب اللہ نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، وہ معاہدہ قرآن میں ہے. خدا نے جب شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے نکلتے ہوئے اللہ سے کہا جا رہا ہوں، بہتر ہے تیری بارگاہ میں رہا ہوں، ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. اللہ نے اس ایگریمنٹ کی ایک کاپی بطور ریکارڈ قرآن میں رکھی ہوئی. خدا نے ابلیس سے ایک معاہدہ کیا. اللہ نے کہا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے سجدے کیے ہیں تیری بارگاہ میں، عبادت گزاری کی ہے، اب نکل رہا ہوں. تو ایک معاہدہ ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، یہ میری شرط ہے، کیونکہ مجھے خبر ہے کہ موت پہ قادر تو ہے. میں یہاں سے نکلوں تو مجھے موت دے دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم شرائط طے کر لیں. میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو مجھے موت نہیں دے گا. یہ شرط شیطان کی طرف سے تھی. اللہ نے کہا کہ اب اگلی میری شرط ہے، زندگی دوں گا لیکن وقت معلوم تک. ایک ایک شرط اللہ نے قرآن میں لکھی. اس نے کہا زندگی چاہتا ہوں، خدا نے کہا شرط تیری منظور، میری شرط ہے لیکن وقت معلوم تک. اس نے کہا دوسری شرط اختیار اتنا دے جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، ہر چیز میری دسترس میں ہو، ہر شے تک میری رسائی ہو. یہ طاقت تو ہی دے سکتا ہے، تو مجھ سے میری یہ طاقت چھیننے کا تھی. خدا نے کہا یہ تیری شرط اور اگلی میری شرط. رسائی دوں گا لیکن مخلصین کے قریب نہیں جانے دوں گا. الا عبادک المخلصین، میں نہیں جانے دوں گا تجھے مخلصین کے قریب. شرط شیطان بھی لکھواتا رہا، شرط اللہ بھی لکھواتا. دونوں کی شرائط خدا نے قرآن میں محفوظ کی ہوئی. شرط شیطان نے بھی لکھائی، شرط اللہ نے بھی لکھائی. مجھے پوری دنیا میں آج تک کوئی مولوی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو اللہ اور شیطان کی صلح ہو گئی تھی. آپ کے نیچے رہ کر میں جملہ کہہ گیا، آج تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ اور شیطان کے درمیان صلح ہو گئی تھی، اللہ اور شیطان کے تعلقات اچھے ہو گئے تھے. اللہ نے ابلیس پہ اب ہم نے بات نہیں کرنی، کیونکہ اسے زندگی اللہ نے دی تھی، اسے اختیار اللہ نے دیے تھے. تو جسے اللہ زندگی دے دے، جسے اللہ اختیار دے دے، ہم اس پہ لعنت کیوں کریں؟ بس شیطان جانے اور اللہ جانے، شیطان جانے اور اللہ جانے، شیطان جانے اور اللہ جانے. اگر معاہدہ کر کے اللہ اللہ رہتا ہے اور شیطان شیطان رہتا ہے تو معاہدہ کر کے بھی حسن حسن رہے گا، معاویہ معاویہ رہے گا. اگر یہ طے شدہ شرائط اگر اسے طاقت دے کے اللہ کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو معاویہ کو حکومت دے کے حسن کی امامت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بالکل ویسا ہی معاہدہ تھا جیسے اللہ اور ابلیس کا تھا. لیکن معاہدہ کرنے کے بعد اسے سب کچھ دینے کے بعد بھی اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے، ابلیس پہ لعنت ہو رہی ہے. تو کیا فائدہ ہو گیا دمشق میں حکومت کر کے بھی حسن پہ صلوات ہو رہی ہے. یہ معاہدہ تھا. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ قرآن سے اللہ اور شیطان کا معاہدہ اٹھائیں اور تاریخ سے امام حسن کا اور معاویہ کا معاہدہ. جو شرطیں اللہ کی تھی وہی حسن کی تھی.
کو شرط شیطان نے چاہی تھی، کیونکہ زمین پر دونوں کے نمائندوں کا ہونا ضروری ہے۔ امام حسن زمین پر الہی نمائندے، معاویہ شیطان کا نمائندہ، دونوں میں آپس میں معاہدہ ہوا، شرط اللہ کی اور امام حسن کی ایک۔ یقین کریں یہ امام حسن کی اتنی بڑی جنگ تھی، اگر امام حسن انہیں شرائط پہ پابند نہ کرتے، آج جیسے انہوں نے سلیبس سے غدیر مٹائی تھی، یہ امام حسن علیہ السلام کی حکمت مٹا گئی۔ اب ان کی مجبوری بن گئی، اس نے خلافت لینی تھی، انہوں نے اس کی پیروی کرنی تھی، تو صلح کے عنوان کو زندہ رکھا گیا۔ صلح ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، صلح ہوئی تھی، جب صلح بتائیں گے پھر شرطیں بتانی پڑیں گی۔ اور یہ شرطیں نہیں تھی، یہ امام حسن کی ضربیں تھی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کسی کو تلوار سے مارے۔ امام حسن علیہ السلام نے شرائط لکھا کے ملوکیت کو، سجاد بھائی آپ کی نظر جملہ کرنے لگا، امام حسن نے شرائط لکھا کے ملوکیت کو اتنا زخمی کیا کہ اردو میں محاورہ ہی مشہور ہو گیا کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ یہ شرائط تھی امام حسن۔ اب ٹھیک ہے، اگر آپ نے صلحوں پہ کسی نے بحث کرنی ہے، ہم شیعہ دروازہ کھول دیں، آئیں بحث کرتے ہیں۔ صلح ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اس میں بعد میں، صلح ہوئی ہے مشروط، اگر آپ صلح بھی کہیں گے تو مشروط ہے، کنڈیشنل ہے نا، شرائط ہے۔ تو اگر شرطیں پوری ہوئی تو صلح ہے۔ کیا بات ہے، ہم صلح میں بحث کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم فراخ دل لوگ ہیں، کیا کہنے، ہم دروازہ کھولتے ہیں، آئیے ہم آپ سے بحث کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ جائیں، آپ ہم سے بحث کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ تبرہ کرتے ہیں، آپ کے امام نے تو صلح کی تھی، لیکن آپ یہ بھی تو مانتے ہیں کہ صلح شرائط میں ہوئی تھی۔ اگر تو شرطیں پوری ہیں تو ہم اس صلح پہ قائم ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے آقا صلح کریں اور ہم اسے منحرف ہو جائیں؟ ہم تو پابند ہیں اپنے امام کے، شیعہ تو حجت کا پابند ہے، ہم پابند ہیں، لیکن اگر شرائط پوری ہوئی ہے، آپ شرطیں پوری کروائیں، ہم صلح کرنے کے لیے تیار۔ پہلی شرط کیا تھی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ اگلی سطر میں انتہائی خستہ لہجے میں کہنے لگا ہوں، لیکن اتنی اونچی سطر ہے کہ آپ کو سریا پہ جا کے سننی پڑے گی۔ امام حسن نے پہلی شرط رکھی تھی کہ آج کے بعد حاکم شام قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ شرط بتا رہی ہے کہ معاہدہ مسلمان سے نہیں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، مولا حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھا، مولا حسین نے ہاتھوں شرط بتا رہی ہے کہ معاہدہ کسی مسلمان سے نہیں ہوگا۔ یہ شرط ہی بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان سے معاہدہ نہیں ہوگا۔ یہ کیسا کاتب وحی ہے، کہ کاتب وحی سے مولا حسن کہہ رہے ہیں کہ قرآن پہ عمل کرنا۔ یہ کیسا خال المسلمین ہے۔ امام حسن کہہ رہے ہیں قرآن اور سنت پر عمل کریں۔ آج مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں نا جی، اس میں ایک گروہ ایسا ہے مذہب اسلام میں مسلمانوں کا جو یہ کہتے ہیں صرف اللہ، بس اللہ، فقط اللہ۔ وہ کہتے ہیں صرف اللہ، صرف اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کا قرآن، اس سے آپ روشنی لیں، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ایک فرقہ کہتا نہیں، قرآن کے ساتھ سنت بھی چاہیے۔ کیا کہنے، امام حسن تیری حکمت ہے۔ امام حسن کی نظر قیامت تک کی تھی۔ مولا حسن کو پتا تھا کہ مسلمانوں میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے
ایک صرف قرآن مانے گا اور ایک ساتھ سنت مانے گا. امام نے دونوں لفظ لے لیے کہ قرآن اور سنت پر عمل کرنا. اب صرف قرآن والے اسے اپنے کھاتے ڈالنا چاہے تو وہ بھی نہیں ڈال سکتے. سنت والے ڈالنا چاہے تو وہ بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ نہ قرآن پہ عمل ہو رہا تھا نہ ہی سنت میں. مولانا امام حسن نے کہا تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. اس نے فوراً قبول کر لیا, بحث ہی نہیں کی کہ حضور کوئی ایک فعل بتائیں جو میرا قرآن و سنت کے منافق ہے. آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن و سنت لیکن انہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے جب پہلی دو خلافتیں, یہ تاریخ ہے, یہ ہسٹری ہے میری قوم کے بارے میں, جب پہلی دو خلافتیں گزر گئی اور تیسرے خلیفہ کا تقرر ہو رہا تو تیسرے خلیفہ کی تقرری کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی بنی تھی اور وہ 6 رکنی کمیٹی مولا امیر المومنین کے پاس آئی تھی. انہوں نے آگے کہا تھا کہ اے علی, ہم آپ کو خلیفہ المسلمین بنانے کے لیے تیار ہیں لیکن چند شرائط ہیں, وہ مان لیں. یہ ہسٹری ہے اور یہ نہیں ہے واللہ بخدا یہ صرف شیعہ ہسٹری ہے. آپ اسے ابن اساکر سے شروع کریں, ابن ہشام سے شروع کریں جو پہلا تاریخ نویس ہے. آپ ابن ہشام سے لے کے چلتے چلتے سلیمان ندوی سے ہوتے ہوئے طاہر القادری تک آتے ہیں. آپ فتح البلدان پڑھ لیں, آپ زہبی کو پڑھ لیں, آپ ان کا بڑے سے بڑا ہسٹورین پڑھ لیں, سب نے یہ لکھا ہے کہ مولا امیر المومنین سے آ کے کہا اے علی آپ کو خلافت دیتے ہیں تیسرے نمبر پہ, ابھی تیسرا خلیفہ نہیں بنا, دوسرے خلیفہ پہ, یا علی آپ قرآن اور سنت پر عمل کریں. فوراً مولا علی نے فرمایا کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت. انہوں نے فوراً کہا نہیں یا علی آپ پوری بات سنیں, قرآن و سنت کے ساتھ آپ کو سیرت شیخین یہ ہسٹری ہے, یہ تاریخ ہے. اس سے پہلے جو 2 خلفاء گزر گئے ہیں ان کی سیرت پر بھی عمل ہوگا. مولا فرماتے ہیں قرآن و سنت کے علاوہ ان کی سیرت کی علیحدہ شرط کیوں رکھی؟ کیونکہ علی جانتے تھے کہ وہ 2 اپنی زندگی میں وہ کام کر چکے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں. یہ مولا علی سے اس پہ سٹیمپ لگوانا چاہتے تھے کہ اے علی آپ امام ہیں. علی نے فرمایا اگر تو قرآن و سنت ہی سب کچھ ہے تو پھر علی صرف قرآن و سنت کو دیکھیں. انہوں نے کہا یا علی پھر ہم کسی اور کی طرف جاتے ہیں کیونکہ آپ کو یہ شرط منظور نہیں. وہ چلے گئے تیسرے خلیفہ کے پاس, انہوں نے بغیر بحث کے فوراً قبول کر لیا. انہوں نے خلافت اٹھا کے انہیں دے دی. تیسرے خلافت کا دور گزر گیا, اب آ گئی چوتھی خلافت. اب پہلے آئے تھے 6 بندے. اب رات کی تاریکی میں قتل عثمان کے بعد 10 لوگ مولا علی کے دروازے پہ آ جاتے, دروازے پہ آ کے دستک دیتے. مولا امیر المومنین باہر آتے ہیں, یا علی آپ سے کوئی ضروری بات ہے. فرمایا کیوں آئے ہو؟ یا علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. 10 بندے رات کے وقت دروازے پہ کھڑے, یا علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. علی نے دروازہ بند کیا, اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو. یہ جملے نہج البلاغہ میں, یہ جملے نہج البلاغہ, اٹھاؤ اپنی زخمی اونٹنی کو جس کے تھنوں سے تم دودھ پی چکے. اب چاہتے ہو کہ یہ قمیض مجھے پہناؤ جو تم نے اس وقت زیب تن کی جب تمہارے جسم پہ یہ پوری ہی نہیں تھی. یہ قمیض تم نے اس وقت زیب تن کی جب تمہارے بدن پہ یہ پوری نہیں تھی. اب امیر المومنین نے خلافت کو, اب یہ خلافت ہے, حکومت ہے, یہ مسلمانوں کی خلافت کو امیر المومنین نے اس وقت کس قیمت میں رکھا. علی کی نظر میں وہ حکومت کس قدر قیمتی تھی اگلے جملے سے پتا چل جائے گا. جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ حسن نے ٹھکرا دی, حسن نے ٹھکرا دی, دیکھیں اس کے پاس چلی گئی. مولا حسن سے پہلے ہی مولا علی بتا گئے. مولا فرمایا تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کمتر ہے.
یا علی آپ حکومت کو قبول کر لیجیے. علی نے فرمایا نہیں. علی نے دروازہ بند کر لیا. صبح کو 50 لوگ یا علی آپ مسجد میں تشریف لے. فرمایا کیوں؟ لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. مدینہ کھچا کھچا. یا علی اگر اب مدینے میں جنگ ہو گئی اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے, یا علی پھر آپ ذمہ دار. دیکھیں ہم رات بھی آئے تھے, رات 10 لوگ آئے تھے, آج 50 آئے. اب کیوں نہیں تسلیم کر رہے, کیوں نہیں مان رہے؟ اب جملے مولا علی کے ہر ایک مورخ نے لکھے. مولا فرمایا اس سے پہلے بھی تم دوسرے خلیفہ کے بعد بھی میرے پاس آئے تھے, تمہیں میری شرط یاد ہے؟ صرف قرآن و سنت پر عمل ہوگا. ہاں یا علی ہمیں وہ شرط منظور ہے. اب سرنڈر ادھر سے نہیں ہو رہا, ادھر سے ہو رہا. مولا امیر المومنین اپنے موقف سے نہیں ہٹے, مسلمان اپنے موقف سے ہٹ گئے. کوئی سیرت نہیں, صرف قرآن و سنت. اللہ فرمایا چلو مسجد میں انتظار کرو, میں آ رہا ہوں. یہ مسجد میں گئے, مولا علی گھر گئے, رسول والا امامہ پہنے, رسول کی نالے. اب مولا امیر المومنین مسجد کی علی منبر پہ آگے کھڑے, لوگ ہاتھ لے لے کے یا علی بیعت, یا علی بیعت. رکو, میں تمہیں بتاؤں, رات 10 لوگ آئے تھے, نام لیے ان کے. صبح 50 لوگ آئے. میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ میں ایک ہی شرط پہ بیعت کرواؤں گا, صرف قرآن و سنت پر عمل ہوگا. کیونکہ اس سے پہلے یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے ایک تیسری شرط رکھی تھی جسے میں نے ٹکرا دیا تھا. میں علی تم سے زبردستی بیعت نہیں لینا چاہتا. جس نے میری بیعت کرنی ہے تو وہ اسی بات پہ بیعت کرے گا کہ صرف قرآن اور سنت پر عمل ہوگا. اب لوگوں نے کہا یا علی ہم تیار ہیں. اب مولا علی کے ہاتھ میں بیعت ہونی شروع ہوئی. اب یہ ایک بیعت نہیں ہو رہی, یہ 2 چیزوں میں بیعت ہو رہی. میں نے اتنی محنت کی ہے تو مجھے جملہ دینا. اب مولا نے جب واضح کر دیا ہے تو اب یہ بیعت 2 چیزوں پہ ہو رہی ہے. قرآن اور سنت کا اقرار ہو رہا ہے اور سیرت شیخین کا انکار ہو رہا ہے. کیونکہ مولا علی نے مشروط کر کے بیعت لی ہے, علی نے شرط لگا کے بیعت لی ہے. علی نے شرط رکھی ہے جس نے کرنی ہے ایک ہی بات پہ کرے گا, قرآن و سنت پر ہی صرف عمل ہوگا اور کسی کی سیرت کو پر عمل نہیں ہوگا. یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے. دوسری طرف ووٹ آف نو کانفیڈنس. امامت کو ماننا چاہ رہا ہے, خلافت کو جھٹلایا جا رہا ہے. کیا کہا تھا سیرت شیخین پہ عمل ہوگا, علی نے وہ سیرت ہٹائی, تو صرف قرآن و سنت پہ عمل ہوگا. اس پہ علی نے بیعت کروائی. اب ہو گئے علی خلیفہ بلا فاصل. اب علی کی خلافت بلا فصل ہو گئی کیونکہ درمیان والی سیرت علی نے ہٹا. کیا بات, وہی شرط چلتی ہوئی 40 ہجری میں پھر امام حسن کے سامنے آتی. قرآن و سنت کے ساتھ سیرت شیخین پر عمل ہوگا. فرمایا تمہیں میرے بابا کا موقف یاد نہیں؟ اگر ایسے ہی حکومت دینی ہوتی تو میرے بابا لے لیتے. میرے باپ نے بھی اس شرط کو نہیں مانا تھا, میں بھی نہیں مانوں گا. انہوں نے کہا پھر اگر آپ نے ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرنا تو پھر یہ قرآن و سنت والی شرط بھی ہٹا لیں. ہاں آپ کہہ رہے قرآن و سنت پہ عمل ہوگا, ہم کہہ رہے سیرت شیخین پہ عمل ہوگا. امام حسن مسکرا کے اگر تمہیں شرط لکھوانی ہے تو لکھوا لو, لیکن یاد رکھنا تم یہ شرط لکھوا کے اس بات کا یقین کروا رہے ہو کہ ان کی سیرت بھی قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھی. اگر ان کی سیرت قرآن و سنت کے مطابق تھی تو علیحدہ شرط لکھوانے کی ضرورت ہے. 6 شرطیں ہیں مولا امام حسن. شرطیں نہیں ضربیں. جہاد بالقلب, لڑ رہا ہے علی کا بیٹا. ہر لڑائی میدان میں نہیں ہوتی. یہ بات میری قوم کے نوجوان یاد رکھیں. امامت کا مقصد لڑنا نہیں, امامت کا مقصد صلح بھی نہیں. امامت کا ایک ہی مقصد ہے, دین بچانا. امام کا ہدف بقائے دین ہے. وہ لڑنے سے بچے تو لڑے گا, وہ خاموش ہونے سے بچے تو خاموش ہوگا, ولی عہدی قبول کرنے سے بچے ولی عہدی قبول کرے گا. یہ مزاج امامت ہے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے
6 شرائط میں سلوک کی. امام نے فرمایا پہلی شرط قرآن و سنت پہ ہونا. دوسری شرط امام نے فرمایا آج کے بعد کوئی ممبر پہ خطیب میرے بابا علی کے خلاف زبان نہیں کھولے گا. اس نے حکومت لینی تھی, اس نے جلدی میں دستخط کر دیے. یہ دستخط نہیں تھے, امام حسن نے اس سے ایک جرم کا اقرار کروا لیا. وہ مان گیا کہ اس سے پہلے ہو رہا تھا, مان گئے کہ اس سے پہلے ہو رہا تھا. ممبروں پہ باتیں کی, ممبروں پہ علی کے خلاف زبان درازی کی. تو آج کسی بھی اہل سنت کو سامنے بٹھاؤ, انہیں کہو کہ ہم صلح حسن ماننے کے لیے تیار ہیں, یہ دوسری شرط اس نے مانی تھی کہ آج کے بعد نہیں ہوگا, وہ کہے گا ہاں یہ شرط تاریخ میں لکھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہو رہا تھا, وہ کہہ رہے ہاں ہو رہا تھا. تو پھر اب کیا کہو گے, صحابی کو گالی دینے والا کیا ہوتا ہے؟ تو پھر ناموس صحابہ بل پاس کرنا ہے تو کرواؤ. صحابی کو گالی دینے والے کو سزائے موت دینی ہے تو دو, لیکن پھر وہ 2024 سے شروع نہیں ہوگی. پھر اس کا کیا کرو گے جو ممبروں سے علی کو گالی دے. مولا امیر المومنین نے تیسری شرط رکھی, میرے شیعوں کے حقوق مجروح نہیں ہوں, میرے محبوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا, ان کے حقوق بحال کیے جائیں گے. 6 کی 6 شرطیں لکھوائی ہوئی امام حسن کی, ایک بھی شرط پوری نہیں کی گئی. ایک شرط کیا پوری کرنی ہے, شبلی نما نے لکھا ہے, ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ اندر سے شرطیں مان کے اور باہر آگے کہنے لگا میں ان شرائط کو کیا مانوں جو حسن مجھ سے منوا رہا, بس مجھے حکومت چاہیے تھی اور وہ میں نے لے لی. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن خاموش ہو گئے کیونکہ امام حسن کے پاس طاقت نہیں تھی. اکیلا بھی حسن اگر مقابلے پہ آ گیا, میں حضرت امام حسن کی شجاعت ایک لفظ میں پڑھ کے پھر آگے گزر جاؤں, پھر مجھے شجاعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عباس حسن کے شاگرد تھے, صرف حضرت عباس نے علی کے بیٹوں کو تلوار چلانی امام حسن نے سکھائی. جنگ صفین میں فرات کا گھاٹ اکیلے حسن نے خالی کیا. ہمیں پتا ہے ہمارا تعلق مناظرے سے ہے, ہمیں خبر ہوتی ہے کہ دشمن نے کہاں سے شروع ہونا ہے, ہم اس کے گھر تک جاتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے لے کے چلے گا. لہٰذا میں تمہاری نمائندگی کرنے لگے ممبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں, یہ جو انہوں نے مشہور کر دیا نا کتابوں میں, حسن لڑتے نہیں تھے, حسن لڑتے نہیں تھے, حسن لڑتے نہیں تھے, حسن لڑتے نہیں تھے. ہمیں تیرے اندر کے درد کا پتا ہے, تیرے اندر کی تکلیف اس لیے ہے, تو نے اس لیے کہا کہ حسن لڑتے نہیں تھے, حسن کی شجاعت مشہور نہ ہو. تم نے حسن پہ لان لڑنے کا الزام اس لیے لگایا ہے کہ جمل میں اونٹ کی ٹانگیں حسن نے کاٹی تھی. جمل میں محمد حنفیہ میدان میں جا رہے تھے, اور پیچھے سے آ کے جب مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں پورا جملہ ہے, پورا خطبہ ہے, محمد حنفیہ علی کا وہ شجاع ترین بیٹا تھا, اتنے قوی الجثہ تھے, اتنے جناب محمد حنفیہ طاقتور تھے کہ ان مدینے میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا, جب کہا تھا کہ علی کے بعد علی کا کون بیٹا لڑنا جانتا ہے, تو محمد حنفیہ نے دربار میں بیٹھ کے کہا تھا میں بیٹھا ہوا ہوں, 50 پہلوانوں کو کہو کہ مجھے اٹھائیں, اور میں کھڑا ہو جاتا ہوں, 50 کو کہو مجھے اٹھائیں. اتنے طاقتور تھے محمد حنفیہ. اور جنگ جمل میں مولا امیر المومنین نے محمد حنفیہ سے کہا تھا محمد جاؤ میدان میں, اپنے اوپر والے دانتوں کو نیچے والے دانتوں پہ جمائے رکھنا, اپنی کھوپڑی کو مضبوط رکھنا, تیری نگاہ آخری لشکر کے بندے پہ ہو, آخری سب پہ تیری نظر ہو, پہلی صفوں کو چیرتا ہوا گزر,
محمد حنفیہ کو اتنی شجاعت سکھانے کے بعد علی نے گھوڑے پہ بٹھایا. محمد حنفیہ نے گھوڑے کو دوڑایا, سامنے سے تیروں کی بارش آئی. محمد نے اپنے سر کو نیچے کیا اور گھوڑے کو روکا. جب تیر اوپر سے گزر گئے, محمد حنفیہ نے سر کو سیدھا کیا, پھر گئے, پھر تیروں کی بارش آئی, پھر اپنی گردن کو گھوڑے کی گردن پہ رکھا, پھر آگے بڑھے, پھر تیروں کی بارش ہوئی, اپنے سر کو نیچے جھکایا. جب تیسری دفعہ محمد نے سر اٹھایا تو بجلی کسی تیزی سے قریب سے کوئی نوجوان نکلا اور جا کے لشکر پہ حملہ کر دیا. محمد نے کون گیا ہے؟ واپس آ جا, میدان میں حسن چلا گیا. جب محمد حنفیہ واپس آئے تو چہرے پہ شرمندگی تھی. امیر المومنین نے خیمے کا پردہ اٹھایا, محمد دروازے, محمد تمہیں حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا. فرمایا آقا مولا حسن چلے گئے. مولا امیر المومنین باہر آئے اور محمد کے آگے شانے پہ ہاتھ رکھے گا. تو پریشان کیوں ہوتا ہے, اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے؟ تو علی کا بیٹا ہے, وہ محمد کا بیٹا ہے. تیرا اس کا تقابل, تیرا اس کا تقابل کیسا ہے؟ یہ ہے شجاعت حضرت امام حسین. اکیلے گئے تھے شام میں اور دمشق میں, اکیلے جا کے. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. کل کی مجلس میں جو تفصیلات رہ گئے امام حسن کی ذات پہ اور امام رضا علیہ السلام کی ذات پہ, وہ گفتگو ہوگی. اس میرے آقا و مولا نے اپنے دور میں اتنا تدبر اور اتنی حکمت سے کام لیا. بڑا بہترین جملہ ہے, بڑی بہترین سطر ہے. کربلا حسن کے معاہدے کی خلاف ورزی کا نام. اگر امام حسن کے معاہدے کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو کربلا. اور اللہ نے امامت میں دو حسن رکھے ہیں, ایک دوسرا امام حسن, ایک 11واں امام حسن. اس حسن کے بعد بھی انقلاب ہے. اس حسن کے بعد, انقلاب سے پہلے جو انقلاب کا بانی ہوتا ہے وہ آتا ہے. وہ حسن اس کربلا کا بانی تھا. امام حسن جانتے تھے کہ کربلا ہونی ہے. مزاج امامت میں تھا, علم امامت میں محفوظ تھا کہ کربلا ہونی ہے. اس کی میں ایک دلیل دیتا ہوں, ٹھوس دلیل دیتا ہوں. امام حسن کو خبر تھی کہ 61 ہجری میں کربلا ہونی ہے. اگر امام حسن کو یہ علم نہ ہوتا تو قاسم کے نام پہ تمیز کیوں نکلتی؟ امام حسن کو کربلا کا بالکل ایسے پتا تھا جیسے رسول نے بی ام سلمہ کو خاک کربلا. امام حسن نے ایک خط, ایک تمیز لکھا تھا اور اپنے بیٹے قاسم کے بازو میں باندھا تھا. فرمایا بوقت مشکل اسے کھولنا, اور یہ تمیز کھولا تھا عاشور کے دن. قاسم کے بازو سے کھولا تھا ماں نے. جب کہا تھا اس سے بڑھ کے مشکل کیا ہوگی کہ حسین میرے بیٹے کو اجازت نہیں دے گی. جب تویز کھولا تو وہ تویز نہیں, حسین کے نام ایک خط تھا. وہ تویز لے کے جب مادر قاسم شہزادے فرما مولا حسین کے روبرو آئی تو حسین اس خط کو پڑھ کے بہت روئے. اس خط میں لکھا ہوا تھا, حسین مجھے خبر ہے تو اکیلا رہ گیا, کاش میں تیرے ساتھ ہوتا, لیکن حسین میں اپنا بیٹا اپنی جگہ پہ بھیجتا. کربلا میں امام حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے. کربلا میں حصہ ہے جناب امام حسن. کچھ لوگوں نے آخری جملہ میں بس گزر گئی بات, رخ مصائب کا کہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے امامت رکھی اور امام حسین کی نسل میں امامت رکھی. جھوٹ ہے, بہتان ہے, الزام. اللہ نے حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیا دیا تھا؟ ایک گھر سے بیٹا لیا تھا, ایک گھر سے بیٹی لی تھی. بیٹا ابو طالب کا تھا,
بیٹی خدیجہ کی تھی. ابو طالب کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ علی. خدیجہ کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. دونوں کو ملایا تھا اور نسل امامت کو شروع کیا. جب احسان دو ہو جائیں تو اللہ ایک گھر سے بیٹا اور ایک گھر سے بیٹی دے. اللہ زہرا کے دونوں بیٹے امام بنائے تھے. اب آگے امامت یا حسن کی نسل میں جا سکتی تھی یا حسین کی اولاد میں جا سکتی تھی. پھر خدا نے وہی مزاج بدلا. خدا نے حسن کے گھر سے بیٹی لی, حسین کے گھر سے بیٹا لیا. حسین کے بیٹے کا نام علی تھا, حسن کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ بنت حسن کا عقد علی ابن الحسین سے ہوا اور اللہ نے زمین پہ محمد باقر کو بھیجا. امامت میں بھی مولا حسن کا حصہ ہے, کربلا میں بھی مولا حسن کا حصہ ہے. اور یہ شب جو ہے یہ اس عنوان کے ساتھ بھی بڑی دردناک ہے کہ یکم ربیع الاول زہرا کے گھر کو آگ لگی. شیعہ منبر سے رسول اللہ کے لیے بھی لفظ وفات استعمال کیا, رحلت کا لفظ استعمال کیا, جبکہ شہادت ہے پیغمبر. زہر دیا گیا تھا زہرا کے باپ. سنی کتابوں میں سے مجھے جتنی کتابیں چاہو میں دکھانے کے لیے. کہہ رہے یہاں خیبر کے بعد ایک یہودی عورت نے زہر دیا تھا, اس کا اثر نبی کے بدن میں رہ گیا. صرف خیبر میں زہر نہیں ملا, آخری رات نبیوں کے نبی نے تڑپتے ہوئے گزاری. رسول کے حجرے میں رش تھا اور رسول رو رو کے جملہ کہہ رہے تھے, رش ہٹاؤ میری فاطمہ کو بتاؤ. جب جناب زہرا رسول کے حجرے میں گئے, اس جملے سے دیکھ لینا کہ رسول کتنے زخمی تھے, زہر کا اثر کتنا تھا. جب جناب زہرا آخری رات رسول کے حجرے میں بیٹھی گئی, رسول فرماتے فاطمہ اپنا سر میرے سینے پر رکھا. میں کتاب کے جملے پڑھنے لگا, رسول فرماتے زہرا میرا سینہ جل رہا. اکیلی بیٹھی تھی زخمی بابا کے پاس. بڑی دردناک شہادت ہے رسول کی. بیٹی موجود تھی اور باپ کی آنکھیں بند تھی. پورا دن انتظار کرتی رہی 28 سفر کا, کوئی مسلمان نہ. حجرے میں رسول کا جنازہ تھا, دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین, قبضہ تلوار میں پیشانی لگے. آگے رسول اللہ کی جنازے سے اٹھ کے جناب زہرا نے امیر المومنین کی ابا پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتے یا علی میرے بابا کے جنازے میں لوگ کیوں نہیں آئے. اگلی سطر سننا اور ہائے گھر تک. مولا امیر المومنین نے قبضہ تلوار سے سر اٹھایا, علی کی داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی تھی, رو کے کہنے کہ زہرا میری ولایت کے اعلان نے تیرے بابے کا جنازہ تنہا کر دیا. اتنا جملہ کہنا تھا, چیخ ماری, رو کے کہنے لگی نہ اے مسلمان, میں بیٹے بھی تیری ولایت میں قربان کروں, میں بیٹی ابھی تیری. 3 دن تک جنازہ ہے. اہل سنت کتابوں میں لکھا 3 دن تک رسول کا جنازہ کرا. کچھ کتابوں میں 1 دن اور 1 رات رسول کا جنازہ کرا. 11 لوگوں نے نبی کا جنازہ پڑھا. 9 لوگ آئے زہرا کے جنازے میں. 7 لوگوں نے پڑھا تھا حسن کا جنازہ. حسین کا تو اٹھایا ہی کسی نے نہیں. رسول کے جانے کے بعد اولاد رسول ہو گئی. ایک سطر مصیبت کی پڑھنے لگا ہوں, وصیت تھی رسول کی, مجھے گھر میں دفن کر دینا, مجھے گھر میں دفن کر دینا, مجھے گھر میں دفن کر دینا. مولا علی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ گھر میں دفن ہونے کی وجہ؟ فرمایا یا علی آپ جانتے ہیں میری ایک ہی بیٹی ہے,
میرے جانے کے بعد میری زہرا نے میری قبر پہ آنا ہے. میں محمد گوارا نہیں کرتا میری بیٹی کو چل کے میری قبر پہ آنا پڑے, میری زہرا کو چل کے میری قبر پہ آنا پڑے. اللہ جانے میں جملہ سمجھا سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا. جو ماتمی عزادار نوح خان بیٹھے ہوئے پھر جملے پڑھتا ہوں, رسول برداشت نہیں کرتے تھے کہ زہرا کو چل کے میری قبر پہ آنا پڑے. جو باپ بیٹی کو چل کے قبر پہ آتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتا تھا, رسول کے بعد چل کے دربار میں گئی ہے. 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی ہے, رو رو کے کہتی رہی ہے مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی. ماتمیوں اور عزاداروں کا آج کا اہتمام یہ ہے کہ کیونکہ شہادتیں ایک تاریخ میں, پہلے آئے گی رسول کی دستار, پھر آئے گا بیٹے کا جنازہ. میں چاہتا ہوں کہ دستار بھی چیخوں میں آئے. آپ تشریف رکھیں گے صرف دستار پہ, میں جملے کہوں گا دستار آئے گی آپ زیارت کریں گے. یہ رسول کی وہ دستار ہے جو رسول کے بعد علی کے سر پہ آنی تھی. جس دستار کو غدیر پہ رسول نے علی کے سر پہ سجایا تھا. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. تنہا ہے مصطفیٰ کا جنازہ, اکیلی بیٹی ہے زہرا رسول کے جنازے پہ. تھوڑی دیر کے بعد آگے کہتے یا علی زہرا بابے کو دفنا دے. رو کے کہتی نہیں یا علی ابھی میں نے جی بھر کے چہرہ دیکھنا ہے. علی پھر دروازے پہ چلے جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے کہتے فاطمہ اجازت دے تیرے بابے کا جنازہ اٹھاؤ. رو کے کہتی نہ یا علی ابھی نہ اٹھانا, میں بابے کے بعد تنہا مر جاؤں گی. میں کہتا ہوں یا زہرا آپ کا مقدر اچھا ہے. علی نے بار بار پوچھا, آپ نے اجازت دی تو علی نے رسول کا جنازہ اٹھایا. ہائے کربلا میں حسین کی سکینہ رو کے قاتل سے کہہ رہی تھی مجھے ایک بہن کی اجازت دے دے, مجھے ایک بار بابے کو رونے دے. لے آؤ دستار پیغمبر کو. یہ ہے وہ مصطفیٰ کی دستار. بیٹھے رہیے, بیٹھ کے زیارت کیجئے گا. یہ ہے وہ دستار پیغمبر. جو اکیلی بیٹی نے باپ کے بعد دیکھی, رو رو کے کہتی ہے بابا تیرے بعد تیری فاطمہ رول گئی, بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ اتنی مصیبتیں آئیں, بابا تیرے بعد دنوں پہ پڑتی تو کالی راتیں ہو جاتی. اب ذہن میری طرف کرنا, مجھے 2 جملے پڑھنے دینا تاکہ ہم ایسے ہی جنازے کا استقبال کر لیں. تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا حسین کے مولا کا جنازہ, زہرا کے بیٹے کا جنازہ. جنازہ ماتمی لے کے آئیں گے, عزادار لے کے آئیں گے. جنازہ احترام سے آئے گا, تم احترام سے چومو گے. یہ جنازہ مدینے کے بازار سے واپس آیا, جنازہ واپس گھر کی جانب آ رہا تھا. یا جنازے کے آنے سے پہلے عباس دروازے میں پہنچ گئے. عباس کے قدموں کے چلنے کا انداز بدلا تھا. زینب رو کے کہتی کلثوم دعا کر جنازے کو خیر ہو. لے کے جنازہ گئے تھے, واپس عباس آ گیا ہے. اکیلے عباس کو آتے دیکھا, بی بی زینب کی آواز آئی عباس تم تو حسن کا جنازہ لے کے گئے تھے, اکیلے واپس کیوں آ گئے؟ حضرت عباس نے سر سے امامہ اتارا, بی بی زینب کے قدموں میں پھینکا. رو کر کہا تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ, مجھے میری تلوار دے دے. بی بی رو کے کہتی جنازے پہ تلوار کیوں مانگ رہا ہے؟ رو کے کہا میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگ گئے. انہوں نے مدینے میں حسن کا جنازہ روک لیا ہے, انہوں نے حسن کے جنازے پہ تیر مار دیے ہیں. ادھر زینب تڑپی, یا حسین کی آواز ہے زینب عباس کو روک لے, میں جنازہ لے کے واپس آ رہا. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. آخری جملے سننا جنازے کے. جنازہ آ گیا گھر واپس. میں نے ساری شہادت چھوڑ, میں نے زہر نہیں پڑھی, میں نے جگر کے ٹکڑے نہیں پڑھے, میں نے مولا حسن کی وصیتیں نہیں پڑھی, میں نے تمہارے ماتم کے لیے جلدی کی. جنازہ گھر واپس گیا تھا تو کفن سفید تھا, واپس آیا تو کفن سرخ تھا. گیا تو بہنوں نے پھولوں سے بھیجا تھا, واپس آیا تو امت نے تیروں کے ساتھ بھیج دیا. مولا حسین نے جنازہ حجرے میں لے گئے. حسین مولا نے جنازہ صحن میں نہیں رکھا, بھائی کا تیروں والا جنازہ لے کے حسین زینب کے حجرے میں آئے.
زینب کے حجرے کا دروازہ بند کیا. اب حسن کے جنازے میں ایک بہن کھڑی تھی, ایک بھائی کھڑا تھا, یا حسین کھڑے تھے یا زینب کھڑی تھی. حسین رو کے کہتے زینب اس حالت میں جنازہ صحن میں لے کے گیا, یا حسن کا بیٹا مر جائے گا یا حسن کی بیٹی مر جائے گی, میں جنازہ لے کے حجرے میں آ گیا ہوں. زینب مجھے بتا تیرے پاس کوئی کفن کا ٹکڑا ہے؟ رو کے کہہ لگی جنت سے کفن کا ٹکڑا آیا تھا, رسول نے 5 حصے کیے تھے, ایک ماں نے نانا کو دے دیا تھا, ایک ہم نے اماں کو دے دیا تھا, ایک ہم نے بابا کو کوفے میں پہنا دیا تھا, ایک ٹکڑا میں نے حسن کو دے دیا ہے. رو کے زینب نے حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, رو کے اب ایک کفن بچا ہے وہ میں نے تیرے حصے کا بچا کے رکھا ہے, رو کے واضح میرے حصے کا کفن دے دے تو میں تو کیا پہنے گا. رو کے مجھے کفن کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, میرے حصے کا کفن میرے غریب کو دے دے. آدھا منٹ پڑھوں گا, آدھا منٹ. بہن کفن لے کے آئے. میں نے جملہ پہلے پڑھ دیا کہ جنازہ صحن میں نہیں ہے, جب گیا تھا تو صحن میں تھا. اب تیروں والا جنازہ بہن کے حجرے میں ہے. حسین کی آواز آئی زینب مجھے کفن دینے سے پہلے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے ہیں. زینب دروازہ بند رکھنا, زینب عباس نہ آئے, زینب کوئی اندر نہ آئے, مجھے حسن کے جنازے سے تیر نکالنے ہیں. حسین بھائی کے جنازے میں بیٹھے, یا زینب نے حسین کی کلائی پہ ہاتھ رکھا, رو کہ حسین تو تیر نہ نکالنا, رو کہ تیر کون نکالے گا, رو کہ مدینے میں بھی تو تیر نکالے گا, تو اکبر کے جگر سے برچھی کون نکالے گا, اصغر کی گردن سے تیر کون نکالے گا, عباس کی آنکھ سے تیر کون نکالے گا. حسین رو کے کہتے ہیں پھر حسن کے جنازے سے تیر کون نکالے. زینب رو کے کہتی سر جھکا, چہرہ دیوار کی طرف کر. زینب بھائی کے جنازے پہ آئی, زینب نے پہلا تیر کھینچا, کالے برقعے والی بیوی کی چیخ آئی, آواز آئی زینب بھائی کے جنازے سے تیر. رو کے کہتی اماں آپ کہا کرتی تھی حسن میرا امیر بیٹا ہے, حسین میرا غریب بیٹا ہے,